جو گفتگو کا موضوع اور ماحول شعیب بھائی نے بنایا. اب یہ نوجوانوں کو اتنی بڑی ذمہ داری شعیب بھائی نے اپنی گفتگو میں دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نوجوانوں کے نفسیاتی مسائل اور ان کا حل۔ ایک بہت ہی حسین ٹاپک ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نوجوانوں کے نفسیاتی مسائل پوری دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ کیا نفسیاتی مسائل ہیں اور اس کی جڑ کیا ہے، اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ان تمام چیزوں کو میں ایک ساتھ بتا دوں گا ایک سیکوینس کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، شعیب بھائی نے ہمیں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نفس کی غلامی میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی میں آپ کو دو ایگزامپل دیتا ہوں بڑی مزے کی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نفس کی غلامی کا نقصان کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے باہر دیکھا کہ ایک روشنی کا گولا اوپر جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ اب بادشاہ ہوتا ہے پریشان، یہ کیا صورت ہے؟ یہ روشنی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی حملہ تو نہیں کرنے والا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ وہ بھیجتا ہے اپنے سپاہیوں کو، سپاہی باہر جاتا ہے اور ایک لاغر سے کمزور سے شخص کو اندر لے کر آ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں کون ہے بھائی، کس کو لے کر آ گئے؟ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہیرا ہوتا ہے اور وہ لاغر انسان اس ہیرے سے بیر توڑ توڑ کے کھا رہا ہے۔ کین یو امیجن؟ یہی کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ صلاحیتیں دے دی، ان کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم ہیرے سے بیر ہی تو توڑ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں، ہمارے ہدف کیا ہیں؟ ایک مرتبہ ایک شخص ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ایک پیٹی کے اوپر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے۔ اچھا، وہ فقیر وہیں بیٹھا کرتا تھا، وہیں بھیک مانگا کرتا تھا روزانہ، وہ برسوں سے مانگ رہا تھا وہ بھیک اس جگہ پہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے یار تم اس پیٹی کے اوپر بیٹھے ہو، اٹھو یہاں سے، تم مجھے دکھاؤ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نہیں دکھاؤں گا تم اس کے اندر کیا۔ اب اس کے اندر ہوتی ہے ایک تجسس پیدا ہوتا ہے اس کو کہ اس کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ کہتا نہیں اب تو تمہیں ہٹنا ہی پڑے گا۔ کہتا بھائی دیکھو مسئلہ یہ کہ میرا باپ بھی اسی طرح سے اس پیٹی پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتا تھا، میرا دادا بھی مانگا کرتا تھا، میں بھی مانگ رہا ہوں، تو میں نے کبھی زندگی میں اس کو کھول کے نہیں دیکھا۔ جس طرح سے تالا لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، باپ دادا کی نشانی ہے۔ وہ کہتا نہیں بھائی نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا تمہارا پیچھے، میں تمہیں یہاں بیٹھنے ہی نہیں دوں گا، تمہارا بیٹھنا حرام کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے تو بڑا مسئلہ جائے گا، وہ اپنی ضد پڑا ہوتا ہے اور اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ مجھے ہٹنے نہیں دے گا، اس کی بات جب تک میں نہیں مانوں گا یہ ٹلے گا نہیں یہاں سے، میرا سارا کاروبار خراب کر دے گا۔ اٹھاتا ہے پتھر، تالے کو توڑ دیتا ہے۔ جب تالے کو توڑتا ہے تو کیا نکلتا ہے اس کے اندر ہیرے جواہرات ہوتے ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار سکتا تھا، لیکن وہ کر کیا رہا تھا؟ وہ روزانہ بھیک مانگ رہا تھا، ایک بدترین زندگی گزار رہا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب اس کا مفہوم ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنے آپ سے فراموش کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا خزانے لے کے گھوم رہا ہوں، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا صلاحیتیں لے کے گھوم رہا ہوں، وہ بھول جاتا ہے کہ اس خزانے کی مدد سے میں اپنی اور اپنوں کی کتنی مدد کر سکتا ہوں، کتنی زندگیاں بدل سکتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کائنات ایک نہیں ہے، کائنات دو ہے، ایک ہے بڑی کائنات اور ایک ہے چھوٹی کائنات، یعنی پوری کائنات ہے یہ اور ایک ہم ہے، ایک عالم کبریٰ ہے ایک عالم صغریٰ ہے۔ بس بصورت عالم صغریٰ تو ہی مولانا روم فرما رہا ہے کہ دیکھ تو دیکھنے میں تو کیا ہے، ایک تو چھوٹی سی کائنات ہے، بس بمانی عالم کبریٰ تو ہی،
یہ حقیقت کے اندر جو بڑی کائنات ہے، جو خطو ہے، تو اپنے آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، تو اپنے آپ کو چھوٹی کائنات بھی نہیں سمجھ رہا، لیکن اس بڑی کائنات سے بڑا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہوا صوفیہ کا، کون سا؟ من عرفہ نفسو فمن عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کے بہت سارے معنی، ایک معنی نفسیات بھی ہے، جس نے اپنے دماغ کو، اپنی نفسیات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب آپ سوچئے ذرا، ہزاروں سال سے انسان اس دماغ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مشینیں لگا دی، کروڑوں لوگ اس کو سمجھنے کے لیے، روزانہ درجنوں کتابیں لکھی جاتی ہیں اس دماغ کے حوالے سے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ دماغ کے 180 ریجن ہیں، 180 حصے ہیں، ہم 100 حصوں کو بھی ابھی تک جان نہیں پائے کلیکٹیولی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقریباً 100 حصوں کو جان پائیں، نہیں جان پائے۔ جب دماغ میں اترتے ہیں آپ کو نئی نئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا لے کے کیا گھوم رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے فراموش کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، پھر ہم دوسروں کو بھی فائدہ نہیں اٹھانے دیتے اپنے طرف سے۔ یہ خزانہ ہے جس پر ہم سب سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات جاننا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو جب اپنے آپ سے غافل ہوئے، اپنے آپ کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اس وقت دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ دو بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس میں ہم پوری دنیا مبتلا ہے، نوجوان تیزی سے مبتلا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے نفس کی مان رہے ہوتے ہیں تو دو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا، سب کچھ ہے پھر بھی اچھا کچھ نہیں لگ رہا، میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، جو کام مجھے پہلے اچھے لگتے تھے اب وہ مجھے اچھے ہی نہیں لگ رہے، مجھے ہر طرف مایوسی نظر آ رہی ہے، کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ یہ حالت ہماری ہوتی ہے۔ ڈپریشن کا مرض اس دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، وقت کم ہے، آپ دیکھیے گا، سرچ کیجیے گا۔ دوسری چیز ہے، دوسری اینگزائٹی، بے چینی۔ اینگزائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینگزائٹی میں اور ڈپریشن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو اینگزائٹی ہوتی ہے تو آپ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اینگزائٹی کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، بے چینی مستقبل سے تعلق ہوتا ہے، اور ڈپریشن کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے۔ آپ ماضی کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آپ پاسٹ کے اندر اتنے الجھ جاتے ہیں کہ حال کو انجوائے نہیں کر پاتے، حال سے لطف اندوز ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور مستقبل کے اتنے اندیشے ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی آپ حال کو انجوائے نہیں کر پاتے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ایک ڈری ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے اللہ سے دوستی کر لی، بے خوف زندگی گزارو، اللہ سے دوستی کر لی، کوئی ملال نہیں رہے گا، کوئی احساس ندامت نہیں رہے گی، کوئی شرمندگی نہیں رہے گی، مزے کی زندگی ہوگی۔ شیطان سے دوستی کر لی، شیطان تمہارا کھلا دشمن، وہ تمہیں مفلسی سے ڈرائے گا کہ تم غربا غریب ہو جاؤ گے، ڈر ڈر کے فیصلے کرتے رہو۔ اینگزائٹی، پینک اٹیک اینگزائٹی کے اس میں آتا ہے۔ آج کل لوگوں، بچوں کو پینک اٹیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال۔ چاہتے ہیں نا پرسکون زندگی، ہم چاہتے کیا ہیں زندگی میں؟ ساری ایفرٹس کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سکون میں گزرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں میں نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد آگ کے عذاب سے بچائے۔ اسی لیے تو ساری ایفرٹ ہوتی ہیں کسی بھی سمجھدار انسان کی۔ کیوں ہوتی ہیں ایفرٹس؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بھلائی ہمیں نصیب فرمائے جو ہمارے لیے واقعی میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ دنیا مت مانگو، بھلائی مانگو اور کل کے کل خیر مانگو، لیکن آخرت کو فراموش مت کرنا۔ پیرالل، آخرت کو فراموش کرو گے، دنیا مل بھی جائے گی تو پھر بھی ترستے رہو گے، پھر بھی ڈرتے رہو گے، پھر بھی پریشان۔ سمپل سی بات۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ان دو بڑی بیماریوں سے ہمیں نجات مل جائے تو ہمیں بات سمجھنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ دوستی بڑی آسان ہے، ایسا بھی نہیں کہ بہت مشکل کام ہے، اس کی ڈیٹیل تو بہت ساری ہے جیسے شعیب بھائی نے بتایا، لیکن سمپل سی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، یعنی ہم نے انسان کو عقل دے دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں دے دی، اس کو نیک لوگ بھی اس دنیا میں مسلسل بھیجے جا رہے ہیں، اپنے ولی دے دیے ان لوگوں کو۔ کیوں؟ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ بھائی کیوں راستہ دکھایا؟ راستہ دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ اما شاکرن و اما کفورا، اب چاہو تو شکر کرو یا نہ شکر، یہ تمہاری مرضی۔ تو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دو چیزیں ضائع مت کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دو کام کرو گے، مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے، شکر ادا کرو گے اور دوں گا، نہ شکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ تو میں نوجوانوں سے خاص طور پر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوان بہت زیادہ ہیں، یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن۔ اس وقت اس دنیا کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں۔ یہ جو علامہ اقبال کا شعر دیکھو پیچھے بھی لکھا ہے، خرد کو میں باتیں دکھا دوں گا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، کیا مطلب؟ خرد عقل کو، اس عقل کو غلامی سے آزاد کر۔ کیوں گزار رہا ہے غلاموں والی زندگی؟ کیوں تو ویسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ کیوں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھاگ رہا ہے؟ تیرے بھی تو بہت بڑی بڑی چیزیں۔ خرد کو غلامی سے آزاد، یہ غلاموں والی زندگی نہیں گزار۔ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تجھے آزاد ہی رہنا چاہیے۔ یہ غلام کی زندگی میں ہوتا کیا؟ اپنی مرضی نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد۔ یہ وہ وقت ہے کہ ابھی نوجوانوں کو لیڈنگ پوزیشن پہ آنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آئیں گے نا، یقین کیجئے کہ اس دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، اگر تو نم ہے نا، تیرے اندر اگر تازگی ہے، تیرے اندر اگر زندگی ہے، تو جب ہی تبدیلی آئے گی۔ اس ملت کے جسم کے اندر اگر حرارت ہے، زندگی ہے، تو نوجوانوں کی وجہ سے۔ اگر نوجوان اسکرولنگ کرتے رہیں گے پورے پورے دن، نوجوان اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ پھر ہماری زندگیوں میں ہوگا عذاب۔ دو چیزیں کون سی آپ کو خیال رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے وقت، وقت ضائع مت کریں۔ وقت ضائع کرنے والوں کی زندگی میں ہوتا ہے عذاب، وقت ضائع کریں۔ اور دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تو آپ کو صلاحیت دی ہوگی، کوئی تو گفٹ دیا ہوگا، آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہوگی، لکھنے کی صلاحیت دی ہوگی، لوگوں کو ملانے کی صلاحیت دی ہوگی، یا خود ملنے کی صلاحیت دی ہوگی، کچھ تو دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیکار تھوڑی پیدا کیا۔ تو جو صلاحیت دی ہے اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے میری ناشکری کی، یہ کفران نعمت ہے نا، آپ کو نعمت ملی، اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے آپ کو زندگی دی ہوگی نا، نہ بناتا اللہ تعالیٰ نے، کیا خاص کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں زندگی جیسی دولت دے دی، تحفہ دے دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم چلے گئے ڈپریشن میں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا۔ یعنی ہم، اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہوتا، ہم اس کی رحمت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں دور ہوتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے ایک قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں، ایک بڑھاؤ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے رشتے جوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیے، پھر دیکھیے زندگی کی گاڑی کیسے بھاگتی ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔